آئیے ہم چلتے ہیں آج کے قصص الانبیاء کی طرف، اور آج ہم حضرت ہود علیہ السلام پر گفتگو کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے واقعہ ختم کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں نے مختلف جگہوں پر سفر کیا تھا جس سے کہ مزید نسل انسانی پیدا ہوئی تھی۔ انہی نسل انسانی میں سے کچھ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے۔ آج ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آج چوتھی سحری ہے اور ہم حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ قوم عاد کہلاتی ہے، اور اسے عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی پہلی عاد کی قوم۔ آپ کے سامنے اسکرین پر ایک میپ نظر آ رہا ہے۔ اس میپ میں آپ ساؤتھ سائڈ پہ دیکھیے، جنوب سائڈ پہ آپ کو دو علاقے نظر آ رہے ہیں، عمان اور یمن۔ یہ جو عمان اور یمن ہے، اس کے درمیان کا ایک علاقہ ہے جس پہ کچھ بھی نہیں ہے، خالی سا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ حضر موت کہلاتا ہے۔ یہ حضر موت کا علاقہ جو ہے، یہاں پر قوم عاد رہا کرتی تھی، جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے بہت سارے نام ہیں، عاد اولیٰ، قوم عاد، عاد ارم، قوم احقاف اور قوم عماد۔ یہ سارے کے سارے نام حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے ہی ہیں۔ اور یہ قوم ناظرین اتنی طاقتور تھی، اتنی صحت مند قسم کے لوگ تھے ان کے، کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ گواہی دی ہے، اور قرآن مجید نے مکہ کے قریش کے لوگوں کو کہا تھا کہ اتنی زیادہ تنومند اور اتنی زیادہ تندرست اور توانا اور طاقتور قوم ہم نے کبھی اس سے پہلے پیدا نہیں کی۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ جب قرآن مجید یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ عاد کی جو قوم تھی وہ ایسی قوم تھی، اور جسامت میں اتنے بڑے لوگ تھے اور اتنے طاقتور لوگ تھے، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے اس طرح کی کبھی کوئی قوم پیدا ہی نہیں کی۔ یہ قوم پہاڑوں میں رہا کرتی تھی، اور پہاڑوں کی چٹانوں کو تراش کر ان میں گھر بنایا کرتے تھے یہ لوگ، اور بڑے بڑے جو ستون تھے، پتھروں کے بڑے بڑے ستون، ان کو تراش خراش کر ان کے اندر بت بھی بنایا کرتے تھے، سخت چٹانوں کو کاٹ دیا کرتے تھے، اور ان کا یہی رہن سہن تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میں نے آپ کو علاقہ دکھایا حضر موت، یہ حضر موت جو ہے یہ انتہائی سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ یہاں پر چشمے، نہریں وافر مقدار میں موجود تھیں، اور قوم عاد کا جو بنیادی جو ان کا ذریعہ معاش تھا وہ کھیت، باغات، ثمرات، پھل، سبزیاں، یہ اس کا کام کیا کرتے تھے۔ یہ جو قوم تھی، چونکہ بہت طاقتور لوگ تھے، انتہائی طاقتور، اس قوم کے بارے میں قرآن مجید نے 3-4 خصوصیات بتائی ہیں۔ پہلی بات کہ یہ انتہائی طاقتور قوم تھی، اور ایسی طاقتور قوم اس سے پہلے اللہ نے پیدا نہیں کی۔ پوائنٹ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جس سرزمین میں اس قوم کو پیدا کیا تھا وہ سرزمین جو ہے وہ انتہائی سرسبز و شاداب تھی، کھیتی کی فراوانی تھی، سبزے کی فراوانی تھی، بارشیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، نہریں بہت تھیں، کنویں بہت تھے، اور چشمے بہت تھے۔ تیسری بات، ان کے پاس کثرت اولاد تھی، ان کی اولاد بہت زیادہ تھی۔ اور چوتھی بات، یہ مال و مویشی جو ہے ان کے پاس کثرت سے موجود تھے۔ گویا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس زمانے کی جو دنیا داری کے لحاظ سے بات کریں تو تقریباً دنیا کی ہر نعمت اور ہر دولت ان کے پاس موجود تھی۔ لیکن ہمیشہ کی طرح یہ قوم بھی بت پرستی میں ہی انوالو تھی، اور میں نے جیسے کہ کہا کہ پہاڑوں کی چٹانوں کو کاٹ کر یہ نہ صرف یہ کہ اپنے گھر بنایا کرتے تھے، بلکہ بتوں کو بھی تراشتے تھے، اور انہی بتوں کی پھر پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو یہ دعوت دی کہ اے لوگو، تم جو ہے وہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، تو برائے مہربانی اس سے باز آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے پابند ہو جاؤ، اور اللہ ہی کی فرما برداری کرو۔ پچھلی قوموں کی طرح یہ قوم بھی اپنے پیغمبر کی بات کو نہیں مانی، اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت شدید عذاب اس قوم کی طرف بھیج دیا، اور اس عذاب کی وجہ سے یہ قوم جو ہے
وہ تباہ کر دی گئی۔ ہم آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عذاب کس طرح کا آیا، لیکن اس قوم کے جو سب سے بڑے بت تھے وہ 4 بت تھے، حمود، حب، ہارا اور سمر۔ یہ 4 بڑے بت تھے، اور ابھی آپ کے سامنے ایک میں تصویر رکھ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا پتھر ہے جس کو کہ تراش خراش کر انہوں نے بت کی شکل دی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ دوسری پکچر دیکھیے، یہ دوسری پکچر ایک لمبی سی پکچر ہے، یہ بھی ایک بت کی پکچر ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا ستون ہے پتھر کا، بہت بڑی چٹان ہے جس کو کہ تراش کر بت کی شکل دی گئی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو جو ہے وہ یہ بھی بتایا کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد، یعنی نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ تمہارے آباء و اجداد میں تم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بت پرستی کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو طوفان میں غرق کر دیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بچا لیا تھا، اور تم انہی بچے ہوئے لوگوں کی اولاد ہو، تو لہٰذا بت پرستی مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ یہ جو قوم تھی، اس قوم کے لوگ اتنے ڈھیٹ تھے ناظرین کہ یہ قوم سیدنا ہود علیہ السلام کو کہتی تھی کہ آپ کو نعوذ باللہ کسی نے جادو کر دیا ہے اور آپ پر آسیب کا اثر ہو گیا ہے، اور کیا ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہم نے بچپن سے دیکھا ہے، اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی پرستش کرتے تھے، تو کیا ایسے لوگوں کو ہم چھوڑ دیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ کا عذاب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ ہم انتہائی طاقتور لوگ ہیں۔ یہ جو طاقت کا جو نشہ تھا نا، یہ قوم ہود کے اندر بہت زیادہ تھا، اور میں نے بتایا بھی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ اتنی طاقتور قوم پہلے کبھی اللہ نے پیدا نہیں کی تھی۔ تو انہیں اپنی طاقت کا اتنا گھمنڈ تھا، اتنا غرور تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ لے آئیے، یہ عذاب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ ہم تو انتہائی طاقتور لوگ ہیں۔ چنانچہ ایک عرصے کے بعد جب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی اور یہ بات طے ہو گئی کہ اب یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان پر عذاب ناظرین کس طرح سے نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو بارش بند کر دی۔ اس قوم میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، میں نے کہا آپ کو کہ ان کا جو زیادہ تر کاروبار تھا وہ غلہ بانی تھا، کھیتی باڑی تھا، اور یہ جو ہے وہ پھلوں کی تجارت کرتے تھے، سبزیوں کی تجارت کرتے تھے، باغات تھے ان کے، تو اللہ تعالیٰ نے بارش بند کر دی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ بارش شاید بند ہو گئی ہوگی 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے، 4 مہینے کے لیے، نہیں، بارش پورے 3 سال تک بند کر دی گئی۔ یعنی کہ بارش کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ اس قوم کی طرف نہیں آیا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر غلہ بانی ہوتی ہو، جہاں پر کھیت ہوں، اور وہاں پر 3 سال تک بارش نہ ہو تو سارا کا سارا جو غلہ ہوتا ہے، سارا کا سارا جو سبزہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ ان کے کھیت اجڑنے لگے، کھیت ویران ہونے لگے، اور پھر یہ ہوا کہ بالکل ایک طرح سے چٹیل میدان سا بن گیا، اور وہ پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے۔ ایسے میں ہوا یہ کہ آپ کو ایک دفعہ پھر میپ دکھاتے ہیں۔ اس میپ میں آپ دیکھیے کہ قوم عاد جہاں رہتی تھی وہ جنوبی علاقہ ہے، اور اوپر آپ کو ایک نظر آ رہا ہے جہاں لکھا ہے مکہ۔ یہ مکہ یعنی وہی مکہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا۔ یہ جو قوم عاد تھی نا ناظرین، یہ وہ جو مکہ ہے نا اس کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، اور وہ قوم عاد کے لوگ یہ جانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ مکہ میں جو گھر بنا ہوا ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ انہیں معلوم تھا یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اس اللہ کے گھر میں بھی انہوں نے بتوں کو رکھا ہوا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ جب تک ہم ان بت کی پرستش نہیں کریں گے، ان بتوں کے آگے کوئی قربانی نہیں دیں گے، تب تک اللہ ناراض رہے گا، اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب 3 سال تک بارش بند ہو گئی تو یہ قوم عاد اپنے علاقے حضر موت سے ہجرت کرتے ہوئے مکہ پہنچی، اور مکہ میں اور بہت سارے بڑے بت رکھے ہوئے تھے، ان کے آگے وہ سجدہ ریز ہو گئے، اور ان کے آگے گڑ گڑانے لگے کہ ہمارے اوپر بارش جو ہے وہ برس جائے۔ گویا کہ خانہ کعبہ تک بھی پہنچے تب بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانے، اور بتوں کے آگے ہی وہ سجدہ کرنے لگے۔ یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا قوم عاد میں
جس کو کچھ بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم جب خانہ کعبہ تک آ ہی گئے ہو تو اللہ سے ہی مانگ لو، اللہ سے بارش مانگو، اللہ سے مدد مانگو، بجائے اس کے کہ تم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہو۔ تو وہ اپنی قوم کے اس شخص کو بھی برا بھلا کہنے لگے، یہاں تک کہ کالے بادل آنے شروع ہوئے۔ اب ذرا اس میپ کو سامنے رکھیے گا جو میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا۔ میپ میں مکہ شمال کی طرف ہے اور حضر موت جنوب کی طرف ہے۔ شمال سے بادل آنے لگے، کالے بادل، اور وہ جنوب کی جانب بڑھنے لگے۔ تو یہ قوم جو ہے یہ سمجھ گئی کہ اب شاید وقت آ گیا ہے، چنانچہ یہ مکہ سے فوراً نکلے، اپنے علاقے کی طرف بھاگے، اور جب اپنی قوم میں پہنچے تو حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ آپ تو ہمیں عذاب سے ڈرا رہے تھے، یہ دیکھیں اب یہ کالے بادل آ رہے ہیں اور اب بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر انہیں تنبیہ کی کہ یہ جو کالے بادل آ رہے ہیں یہ بارش کے لیے نہیں، عذاب کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن وہ قوم مذاق ہی کرتی رہی، تمسخر ہی اڑاتی رہی، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے 7 راتوں اور 8 دن تک سخت ہوا چلائی، کنٹینیوس 7 راتیں اور کنٹینیوسلی 8 دنوں تک ایک ایسی ہوا چلی کہ جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آپ نے اگر آج کی لینگویج میں بات کریں تو جسے ہم ٹورنیڈو کہتے ہیں، وہ ٹورنیڈو جو ہے وہ چلنے لگا۔ آپ کے سامنے ایک پکچر ہے اسکرین پر ناظرین، یہ ٹورنیڈو کی پکچر ہے۔ یہ اس قوم کا ٹورنیڈو نہیں ہے، یہ آج کے مختلف علاقوں میں جب دنیا میں ٹورنیڈو آتا ہے تو اس طرح کا ہوا کا طوفان آتا ہے۔ یہ طوفان تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر آتا ہے نا تو یہ تہس نہس کر دیتا ہے، لیکن وہاں پر مسلسل 7 راتوں تک اور 8 دنوں تک یہ طوفان آتا رہا، اور یہ قوم جو ہے یہ اس کے اندر تباہ کر دی گئی۔ اب آپ خود سوچئے کہ ایسی قوم جہاں پر سبزہ ختم ہو چکا تھا، ریت کا ڈھیر بن چکا تھا، اور وہاں پر جب یہ کنٹینیوسلی 1 ہفتے تک ہوا چلی تو اس ہوا نے ریت کے ایک ذخیرے کو اڑایا اور ہر طرف ریت ہی ریت بکھر گئی، اور ان کے گھر اس طرح ہو گئے، گھر اور یہ خود اور ان کے جانور، کہ جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ آپ کے سامنے ایک پکچر ہے، آپ دیکھیں کہ جب کھجوروں کے درخت جو ہے کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور ہوا تیز چلتی ہے تو کھجوروں کے درخت کس طرح سے گرتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کے مال مویشیوں کو، ان کی اولادوں کو اسی طرح سے گرا کر رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ اپنے گھروں میں یہ اوندھے پڑے رہ گئے اور ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں، بلکہ ان کے اوپر ریت کا ایک طوفان آ گیا اور یہ قوم جو ہے وہ ریت میں دفن کر دی گئی۔ آپ کو یہ ایک میپ دکھاتا ہوں میں۔ تھوڑی دیر پہلے اس میپ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ حضر موت کا علاقہ ہے اور یہاں پر سبزہ تھا، لیکن آج اسی حضر موت کو آج ربوع الخالی کہا جاتا ہے۔ ربوع الخالی کا مطلب خالی، یہاں کچھ نہیں ہے۔ آپ ابھی جا کر دیکھیں، یہاں صرف ریت کا ڈیزرٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پتہ تک وہاں پر نہیں ہے، اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں قوم عاد رہا کرتی تھی۔ آج ہم جب کھنڈرات کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کھنڈرات میں بہت سارے ہمیں ان کی باقیات ملی ہیں اور ان کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب یہ عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ آپ بستی سے نکل جائیے، تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو لے کر بستی سے نکل گئے، اور یہ اسکرین پر آپ کو جو پکچر نظر آ رہی ہے یہ وہ ایک غار ہے جہاں پر حضرت ہود علیہ السلام نے پناہ لی تھی جب وہ ہوا کا طوفان آیا تھا۔ اور یہ غار کا دوسری پکچر آپ دیکھیں، یہ غار کا اندرونی منظر ہے، یعنی باہر سے غار کو دکھایا اور ایک اس کا اندر کا منظر ہے۔ جب ہم اس ربوع الخالی میں جاتے ہیں اور اس کو جب زمین کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ جب ان کی کھدائی کرنے لگے تو اندر سے کھنڈرات نکلے، اور یہ آپ کو پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ وہ کھنڈرات ہیں جو قوم ہود کے مکانات ہوا کرتے تھے۔ یہ دوسری ایک پکچر دیکھیے، یہ بھی کھنڈرات کی پکچر ہے، اور یہ تیسری پکچر دیکھیں، اس میں بڑے بڑے ستون نظر آ رہے ہیں، اسی لیے اس کو ستونوں والی قوم بھی کہا جاتا تھا۔ آپ کو انہی کھنڈرات میں یہ کتبہ ہمیں ملا ہے، اس کتبے کو دیکھیں، یہ کتبہ اصل میں شام کے علاقے کی قوم ایلا کا کتبہ ہے۔ اس میں قوم ایلا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تجارت کیا کرتے تھے قوم ہود کے لوگوں کے ساتھ، اور یہ بڑی طاقتور قوم ہوا کرتی تھی۔ اس کتبے میں یہ لکھا ہوا ہے، یعنی ایک وٹنس ہے یہاں پر۔ اب آتے ہیں سیدنا ہود علیہ السلام کی وفات اور ان کے مزار پر۔
سیدنا حود علیہ السلام کچھ عرصے اپنی قوم کے ساتھ رہے، اس کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مقبرہ کہاں ہے، اس کے بارے میں 5 روایات ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ آپ کا مقبرہ شام میں ہے، دوسرا جارڈن، تیسرا عراق، چوتھا عمان اور 5واں یمن میں بتایا جاتا ہے۔ یہ میپ آپ کو جو نظر آ رہا ہے، اس میپ میں آپ دیکھیں، اس میپ میں یہ 5 علاقے آپ کو بہت آسانی سے مل جائیں گے۔ میں آپ کو ایک 1 بائی 1 ان 5 مقامات کے بارے میں بتاتا ہوں اور کوئکلی اس کو ریویو کرتا ہوں۔ سب سے پہلے لیتے ہیں شام کا علاقہ ہے دمشق۔ دمشق میں یہ پکچر دیکھیے، یہ ہے مسجد امیہ۔ یہ مسجد امیہ کی دیوار ہے اور اس دیوار پر لکھا ہوا ہے حضرت حود علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کی دوسری طرف اصل میں حضرت حود علیہ السلام کا مقبرہ ہے، جس کو کہ دیوار لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ دوسرا جو مقبرے کی نشاندہی کی جاتی ہے یا منسوب کیا جاتا ہے وہ ہے اردن کا علاقہ کرکوک۔ یہ پکچر آپ دیکھ رہے ہیں، کرکوک کے اس علاقے میں یہ مقبرہ حضرت حود کا بتایا جاتا ہے، اور یہ اس کا فرنٹ سائیڈ ہے، اور یہ دوسری پکچر دیکھیے تو یہ اس کا عقبی حصہ ہے۔ تیسرا جو مقام بتایا جاتا ہے وہ عراق کا علاقہ نجف ہے۔ نجف میں آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو ایک گیٹ سا نظر آ رہا ہے، جس کے اوپر ذرا زوم کیجئے گا تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے السلام علی النبیین نبیین حود و صالح، یعنی نبیوں پر سلام ہو۔ کون سے نبیوں پر؟ حود پر اور صالح پر۔ تو یہاں پر حود علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔ اس کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو ایک اور گیٹ آپ کو نظر آتا ہے، اس پہ لکھا ہے مرقد النبی حود و صالح، اور اس کے بھی اندر جائیں تو ایک قبر آپ کو ملتی ہے، اور اس قبر پہ عام طور پہ مردوں کے اور عورتوں کے ٹائمنگ مختلف ہیں۔ تو آپ کو یہ 2 پکچر دکھا رہا ہوں میں، اس میں دیکھیں قبر موجود ہے، اور یہاں پر یہ مردوں کے ٹائم ہے تو یہ مرد آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور دوسری پکچر میں یہ عورتیں نظر آ رہی ہیں۔ جو چوتھا مقام ہے وہ ہے عمان کا علاقہ سلالہ۔ سلالہ میں ایک بہت دور پہاڑی کے ساتھ ایک روڈ جا رہا ہے، اور وہاں پر اگر آپ کو ذرا قریب دیکھیں گے آپ تو قریب سے ایک پکچر آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ پہلے آپ کو میں نے دور سے ایک پکچر دکھائی مقبرے کی، اب ذرا قریب چلتے ہیں تو یہ مقبرہ ہے، اور اس کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو ایک تیسری پکچر دکھا رہے ہیں جو یہ حضرت حود علیہ السلام کی قبر بتائی جاتی ہے۔ اسی کمرے کے اندر چوتھی پکچر دیکھیے آپ، اس میں ایک قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہیں جو حضرت حود علیہ السلام کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں۔ آخری جو اس کا مقبرے کی منسوب والا علاقہ ہے وہ ہے حضر موت کا علاقہ، اور حضر موت کا علاقہ جو ہے یہی دراصل زیادہ ماہرین کے مطابق یہی اصل میں حضرت حود علیہ السلام کا مقبرہ ہے، واللہ عالم۔ اس کو ذرا جلدی میں ریویو کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس میں یہ ایک علاقہ ہے، اس میں یہ پرانے مکانات بھی ہیں اور نئی کنسٹرکشن بھی ہے۔ کیوں نئی کنسٹرکشن ہے؟ کیونکہ یہاں پر وزٹرز بہت آتے ہیں، تو ان کے رہنے کے لیے جگہیں بنائی گئی ہیں، کمرے بنائے گئے ہیں تاکہ وہ یہاں پر آئیں زیارت کے لیے۔ آپ کو دوسری پکچر دکھاتے ہیں، یہ دوسری اس کی کنسٹرکشن ہے۔ اس کے ساتھ آپ ایک اور پکچر دیکھیں، یہ مسجد ہے اور یہ مسجد حود کہلاتی ہے، وائٹ کلر کی یہ مسجد ہے۔ ایک اور پکچر دیکھیں، یہ مسجد کا اندرونی صحن ہے، اور ایک اور پکچر آپ کو دکھاتے ہیں، یہ مسجد کے صحن کی ایک دوسری پکچر ہے۔ اور اس کے علاوہ اب آپ یہاں دیکھیں کہ اسی مسجد میں زائرین کا آپ کو رش دکھا رہا ہوں۔ یہ رش کتنا زیادہ ہے یہ دیکھیں آپ، بہت زیادہ اس میں رش ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر سال 6 شعبان سے لے کر 10 شعبان تک یہاں پر ایک تہوار ہوتا ہے، اور دنیا بھر کے زائرین یہاں پر آتے ہیں 6 شعبان سے لے کر 10 شعبان تک، اور یہ انہی دنوں کی پکچر ہے جس میں آپ کو زائرین کا رش نظر آ رہا ہے۔ ایک اور پکچر دیکھیں جس میں آپ کو مسجد کا گنبد نظر آ رہا ہے، اور یہ جو مسجد کا گنبد ہے، اس گنبد کے اندر نیچے کی طرف جائیں اگر آپ، یعنی آپ مسجد کے اندر جائیں اور گنبد کے نیچے جائیں گے تو آپ کو حضرت حود علیہ السلام کا مقبرہ نظر آئے گا۔ اور یہ لاسٹ پکچر جو ہے یہ حضرت حود علیہ السلام کا وہ مقبرہ ہے جس پہ کالے رنگ کی چادر لگی ہوئی ہے۔ یہ 5 مقامات ہیں جو حضرت حود علیہ السلام کے بارے میں منسوب ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ حضرت حود علیہ السلام کا مقبرہ ان میں سے کون سا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ناظرین 5ویں سحری ہے، اور کل ہم حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات بیان کریں گے۔